اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سب جنوں کو۔ تمہیں بھی ویڈیو دیکھنے کے پہلے درود اور سلام پڑھ کو یہ ویڈیو دیکھنا شروع کرو۔ آج کا 5 منٹ کا مدرسہ آپ کو اب چلتا ہے 5واں مہینہ جمادی الاولیٰ کا 25 تاریخ کے بارے میں انشاءاللہ 10 حدیث اسے معلوم کر لینے کی کوشش کریں گے۔ پہلی بات اسلامی تاریخ کے بارے میں، مدینہ کی حفاظت کی تدبیر۔ شوال 5 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ قریش اور یہود متحد ہو کر مدینہ پر حملہ کرنا چاہتے ہیں اور مسلمانوں کے وجود کو ہمیشہ کے لیے مٹانا چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے مشورہ طلب کیا تو انہوں نے مدینہ میں قلعہ بند ہو کر دفاعی جنگ کرنے کا ارادہ ظاہر کیا۔ اس موقع پر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے گھڑ سواروں کے حملے سے بچنے کے لیے خندق کھودنے کا مشورہ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رائے پسند آئی اور دشمن سے حفاظت کے لیے مدینے کے شمالی میدان اور کھلے حصے میں خندق کھودنے کا حکم دیا اور بذات خود نشان لگا کر ہر 10 صحابہ کو کھودنے کے لیے 10 گز زمین تقسیم فرما دی۔ صحابہ روز خندق کی کھدائی میں مصروف تھے کہ اس کے دوران ایک سخت چٹان آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا نام لے کر اس پر 3 کڑال ماری جس سے چٹان ریزہ ریزہ ہو گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک شام، ایران اور یمن کی فتح کی خوشخبری سنائی۔ غرض 3000 جان نثار صحابہ نے 6 دن میں تقریباً 3 کلومیٹر لمبی، 5 گز چوڑی اور 5 گز گہری خندق کھود کر تیار کر دی۔ دوواں قصہ اللہ کی قدرت کے بارے میں، مچھر کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ نے چھوٹی بڑی بے شمار مخلوق پیدا فرمائی ہے۔ کوئی بھی چیز قدرت کے کارخانے میں نکمی اور بیکار نہیں ہے۔ مچھر ہی کے پر غور کیجیے تو اس کی بناوٹ اللہ کی قدرت کا کرشمہ معلوم ہوتی ہے۔ وہ جب انسان کے جسم پر بیٹھتا ہے تو اپنی سونڈ جلد کے مسمت میں داخل کر دیتا ہے اور پیٹ بھر کر خون چوس لیتا ہے، اور حیرت کی بات ہے کہ اس کی سونڈ اتنی باریک ہونے کے باوجود پائپ کی طرح ہوتی ہے۔ آخر اس کی اتنی باریک سونڈ میں سوراخ کس نے پیدا کیا؟ بے شک یہ اللہ ہی کی قدرت کی دلیل ہے۔ 3واں قصہ ایک فرض کے بارے میں، اجازت لے کر گھر میں داخل ہونا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو، اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں اس وقت داخل نہ ہو جب تک اجازت نہ لے لو، اور ان میں رہنے والوں کو سلام نہ کر لو۔ یہی طریقہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ امید ہے کہ تم خیال رکھو گے۔ سورہ نور 27واں آیت میں ہے سوئے۔ 4واں قصہ ایک سنت کے بارے میں، عشاء کی نماز میں مسنون قرات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز میں والشمسی وضحاہا اور اس جیسی صورتیں پڑھا کرتے تھے۔ ترمذی 309 بریدہ رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ 5واں قصہ ایک اہم عمل کی فضیلت کے بارے میں، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں رات میں پڑھ لیا کرے تو یہ دونوں اس کو انسان اور جنات کے شر سے بچانے کے لیے کافی ہیں۔ ترمذی 2881 ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ 6واں قصہ
ایک گناہ کے بارے میں، تصویر بنانے والے کی سزا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تصویر بنانے والوں کو قیامت کے دن عذاب دیا جائے گا۔ ان سے کہا جائے گا کہ جو تصویریں تم نے بنائی ہیں ان میں جان ڈالو۔ صحیح بخاری حدیث 5951 ابن عمر رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ 7واں قصہ دنیا کے بارے میں، دنیا ہی کو مقصد بنانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مقصد دنیا بن جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے معاملات کو بکھر دیتا ہے اور اس کی غربت اور محتاجگی کو اس کی آنکھوں کے سامنے کر دیتا ہے، جس سے وہ ہمیشہ ڈرتا رہتا ہے، اور اس کو دنیا اتنی ہی ملتی ہے جتنی اس کے مقدر میں ہے۔ اور جس آدمی کا مقصد آخرت ہوتا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے کاموں کو سمیٹ دیتا ہے اور اس کے دل کو غنی یعنی مطمئن کر دیتا ہے، اور دنیا اس کے پاس ذلیل ہو کر آتی ہے۔ ابن ماجہ 4105 زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ 8واں قصہ آخرت کے بارے میں، مومنوں کے پل صراط پر گزر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پل صراط پر مومنین ربی سلم سلم یعنی اے پروردگار سلامتی عطا فرما کہتے ہوئے گزریں گے۔ ترمذی 2432 مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ 9واں قصہ طب نبوی سے علاج، کمزور نگاہ کا دعا کے ذریعے علاج۔ ایک کمزور نگاہ والا شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیے کہ مجھے شفا عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اچھی طرح وضو کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا اور فرمایا، یہ دعا پڑھو، اللہم انی اسألک و اتوجہ الیک بالنبیک محمد نبی الرحمتی انی توجہت بک الی ربی فی حاجتی حاضی لتغسل اللہم فالشفیع فی۔ ترجمہ، اے اللہ، بے شک میں آپ سے مانگتا ہوں اور آپ کی طرف آپ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے متوجہ ہوتا ہوں جو رحمت والے نبی ہیں۔ بے شک میں اپنی اس حاجات میں آپ کے ذریعے اپنے پروردگار کی طرف متوجہ ہوتا ہوں تاکہ وہ میرے لیے پوری کی جائے۔ اے اللہ، آپ ان کی سفارش میرے حق میں قبول فرمائیے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھیں ٹھیک کر دی۔ ترمذی 3578 عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ آخری 10واں قصہ قرآن کی نصیحت کے بارے میں، اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔ سورہ محمد اس پر 3 آیات میں ہے سے۔ الحمدللہ آج کا 5 منٹ کا مدرسہ 25 جمادی الاولیٰ کے بارے میں بات کر لیے۔ انشاءاللہ کل اس پر 6 تاریخ کا جمادی الاولیٰ کا 5 منٹ کے مدرسے کے بارے میں دیکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔